نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمن۔ تو جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ دو بڑے کہانی باز مولویوں کے اوپر ہے اور دونوں کے دونوں عالم خود کو شو کرواتے ہیں۔ ایک تو عالم صاحب ہے جناب ثاقب، علامہ ثاقب صاحب، اس کے بعد دوسرے سب سے بڑے کہانی باز ہیں کوکاب نورانی صاحب۔ اب پہلے کی تو آپ نے کہانی سن لی، دوسرے کی کہانی میں بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب روایت آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی فنی کامیڈین انفارمیٹو اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اوکھے ویلے بزرگ کام آندے نے او کہانی باز ہن نہیں بھائی کام آندے، مار چھڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور تے ہن نہیں کام آندے۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی اور وہ علاء الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی، کنیز تھی، حضرت صاحب سے بیعت تھی۔ یہ بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا، اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو۔ سخت سزا کیا ہوتی تھی؟ وہ قطب مینار جو 250 فٹ اونچا اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے، وہ بندہ مر کھپ جاتا تھا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے معافی چاہی، بادشاہ نے معاف نہیں کیا، جلاد پکڑ کے مینار پر لے گئے قطب صاحب کے۔ اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا، نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا۔ کس کو؟ کس کو؟ پیر کو پکارا، حضرت جی مدد کرو۔ آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا، مگر اس کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے؟ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ حضرت صاحب شاہ نقشبند کا شہر بخارا، اور یہ آئی تھی قطب مینار سے، مینار کو منارہ کہتے ہیں۔ اس نے دیکھ کے کہا حضرت جی آپ کہاں؟ فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو منارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں۔ اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا، تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ ہاں پکڑ کے اتارے، یاد رکھنا جے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی، بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی۔ ہاں جی، تو کہانی باز مولویوں کی کہانی آپ نے سن لی نا، کہ تو از منارہ آمد اور میں چوک فوارہ آمد، اور وہ کس طرح بول رہا ہوں یہ بڈھا جو ہے نا صرف اور صرف کہانیاں سنا سکتا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کبھی سکول بھی گیا ہوگا کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے اس نے اگر سکول گیا ہوگا نا، دوستوں سے کہانیاں سنی، ٹیچروں سے کہانیاں سنی، سالے وہ بھی کہانی باز، اس کے دوست بھی کہانی باز، پھر اس کے بعد جہاں یہ پڑھا پورا چھوڑ تھوڑا بہت، یا مدرسے میں گیا جس قاری سے پڑھ رہا تھا وہ بھی کہانی باز۔ یہ کہانی کے علاوہ یہ بڈھا ہو چکا ہے، سالہ مجھے سمجھ نہیں آتی، چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں لیکن ابھی تک کہانی سے باز نہیں آ رہا۔ قبر میں اس کی ٹانگیں، پتہ نہیں قبر، میرے خیال سے یہاں تک تو چلا ہی گیا ہوگا قبر تک یہ بندہ، اونچی اونچی کر کے، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بندے کو تھوڑا سا دین کا علم ہے، تھوڑا سا بھی علم نہیں ہے۔ میں نے اس بندے کی تقریباً بہت سی ویڈیو دیکھی اور میں آپ کو بر وقت دکھاتا رہوں گا آہستہ آہستہ۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اس بندے نے آج تک ایک ویڈیو بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں ڈالی، نہیں اللہ کی شان میں ڈالی ہے، نہ رسول اللہ کی شان میں ڈالی ہے، نہ صحابہ کرام کی شان میں ڈالی، صرف کہانی باز، صرف کہانیاں۔ ایسے ایسے یہ بندے نام لے کر آ جاتے ہیں اور 50-60 نام لے لیں گے، علامہ محمد اور غیب طاقت اور پتہ نہیں کیا اور مالک ابن مالک پتہ نہیں کیا، اور جس طرح وہ دھمال مووی تھی نا اس میں
वो कौन था, अय्यर था, गोल गोपाल अय्यर, गोल गोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर, वो जो 50-60 नाम बताते हैं ना अपने, ये अपने पीरों के सिर्फ वो नाम बताने के लिए वीडियो शूट करवाता है, घंटा घंटा 1.5 घंटा, धोबी का वाकया, कुत्ते का वाकया, कुत्तों वाली सरकार, बिल्ली वाली सरकार। इसके अलावा अहले सुन्नत बरेलवी मौलवियों में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद पहले अहले सुन्नत बरेलवी था, मैंने आज तक इस उम्र तक पहुंचा, मैंने कभी हदीस कुरान से रेफरेंस के हवाले से कोई बात नहीं सुने, सिर्फ कहानियां सुनी है, पीरों के वाकयात सुने, हाथ चूमते हुए देखे, पैर चूमते हुए देखे। और मजे की एक और बात आपको बताता चलूं, ये जो पीरों को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, फिर ये खूबसूरत खूबसूरत कोई बच्चे हो ना, उनको भी ताड़ लेते हैं। ताड़ना कैसे? उनको साथ रखना, उनको मिसाल के तौर पर नातों के लिए भी आगे रखना, उन पर पैसे लुटाना, सिर्फ और सिर्फ इनका ये काम है। खुद को पीर शो करवाते हैं, हजारों की तादाद में इनके मुरीद होते हैं, और अंदर खाने ऐसे ऐसे गलीज किस्म के ये काम करते हैं ना कि मैं ऑन कैमरा आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को मेरे ख्याल से ज्यादा ही पता होगा। और दूसरे नंबर पर यही अहले सुन्नत, यही बरेलवी, यही देवबंदी, यही अहले हदीस के जितने भी आपको मौलवी मिल जाएंगे, अगर ये अगर ये कुरान पर हदीस पर चले होते हैं ना, तो एक तो ये कहानियां ना सुनाते, और उसके बाद मस्जिद में बैठ के ये जो बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बुराइयां करते हैं, बहुत से वाकयात आपने सुने होंगे, घरों में जाके कर देते हैं, मदरसे में बैठ के कर देते हैं, मस्जिद में बैठ के कर देते हैं। ये तालीम किसकी थी? ये तो यजीद हरामी किस्म का जो बंदा था ना, वो करता था। ये काम सिर्फ वही करता था, बनु उमैया वाले करते थे, मौला अली के मानने वाले कभी नहीं करते थे। ना मौला अली के मानने वाले, ना नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती, ना उनका घराना, ना उनके सहाबा, कोई भी नहीं करता था। ये सिर्फ बनु उमैया वाले करते थे, किसी बनी गाला के बच्चे। और ये वही उनको मौलवी, ये वो उन्हीं लोगों को डिफाइन करते हैं, क्योंकि पीर फकीरी अगर मौला अली से स्टार्ट हुई होती या बाकी 3 सहाबा से स्टार्ट हुई होती ना, तो उनमें ये बुराइयां कभी भी आपको ना मिलती। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये जो बनु उमैया के वहीं से स्टार्ट जो हुई है ना, ये पीर फकीरी मुरीदी और पता नहीं क्या कुछ स्टार्ट हुआ है, ये वहीं पर सारे आपको बुराई मिलेगी और सारे मामलात वहीं से मिलेंगे। तो इस तरह के मौलवियों का ना बाइकआउट करें। अपनी उम्र तक गुजार गए, बंगले कोठियां बना गए, हकीकत मैं बता रहा हूँ, आखिरत का तो उनको वैसे होश नहीं है, और इनकी आखिरत को तो छोड़ ही दो, दुनिया में भी मौज कर गए हैं, ठीक हो गया, हजारों लाखों फॉलोअर्स बना गए हैं, इनकी लाइफ इन्होंने सेट कर ली है। अब ये कहानियां सुनाएं, झूठ सुनाएं, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इधर भी और उधर भी। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करें। मैं नहीं कहता कि मुझे फॉलो करें, कुरान पढ़ें तर्जमे के साथ, हदीसें पढ़ें, ताकि आपको इस्लाम की समझ आए, और एनालाइज करें इन झूठे मौलवियों को, और उसके बाद जो कुरान और सुन्नत है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह के पार्ट्स और इस तरह की जो वीडियोस है इन्फॉर्मेटिव बनाता रहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।